السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماہی ناول آفیشیل۔ آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ ناول ہے نمرہ احمد کا مالا، حصہ اول، لاہور، قسط نمبر 3۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی شے ہے۔ جی آروگ۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا اس ملاقات کے ختم ہونے کا۔ ہوٹل سویٹ میں وہ دونوں گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ ماہر فرید سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے میکانکی انداز میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا۔ ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کے آبرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کی کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلا کے کہتے ہوئے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوادر نے نظریں جھکائی، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ اس نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائی اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ نوادر عمر میں 26-27 برس کا نوجوان لگتا تھا۔ بال سیاہ گھنگھرالے تھے، ماتھے پہ ایک طرف سے آگے کو گرتے تھے، کانوں کے اوپر سے اس طرح پھیڑا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کے بالوں کی طرح کیجول سا تھا، گول گلے کی ٹی شرٹ پہ ہلکا نیلا کوٹ جس کی آستین روشن تھی، کہنی کے آس پاس سلوٹیں ڈال کے اکٹھے سلے تھے تاکہ آستین اوپر چڑھانے کا تاثر ملے۔ وہ کلین شیو مسکراتے چہرے والا نوجوان پیروں میں بنا جرابوں کے اوور سائزڈ جوگر پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی، اپنا کپ اٹھایا اور اسٹرا ہونٹوں میں ڈالتا ایک سنگل صوفے پہ جا بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور جوگر والا پیر چلاتے ہوئے دلچسپی سے کیف کو دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کون ہے؟ اس کا لہجہ کافی حد تک ایکسنٹڈ تھا۔ یہ کیف جمال ہے، باڈی گارڈ کی نوکری کے لیے اسے بلایا ہے۔ کیف؟ یہ کیف ہے؟ نوادر ہلکا سا ہنسا۔ اینی ویز، میں سب کا چائے کہوا لے آیا ہوں، ہوٹل کچن سے خود بنوا کے۔ سوری کیف، مجھے تمہاری آمد کا علم نہیں تھا۔ معذرت کر کے اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ کیف ابھی تک اچنبھے سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو اس سارے منظرنامے میں مسفر تھا۔ کیف کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اس نے اسٹرا ہونٹوں سے دبایا اور دلکشی سے مسکرایا۔ میں ویربل ہوں، تم مجھے بیئر کہہ سکتے ہو، یا جیسے ماہر کہتا ہے صرف بئی۔ اس کے کولڈ کافی کپ کے اوپر مارکر سے لکھا ویربل اسے اب نظر آیا تھا۔ بس ایک نظر اس نام کو پڑھا اور جواب دیے بنا ماہر فرید کی طرف مڑ گیا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ نہ مسکرانے کی ضرورت تھی نہ زیادہ گلنے ملنے کی۔ مزید کوئی سوال؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایک ہی دفعہ سب پوچھ لو۔ مالک اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اب کوفت زدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد کیف جمال کو وہاں سے بھیجنا چاہتا ہو۔
اگلے 2 ماہ مجھ سے رابطے میں کون رہے گا؟ صرف مالک، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماہر نے اپنے کپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا، کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اسے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا تھا۔ وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سویٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اس سائیکوپیتھ سے جو منوانا تھا ابھی منوانا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو؟ رک کے وضاحت کی، وہ ایک کامیاب ریسٹورینٹ چلاتی ہے، میں اس کے پاس رہ کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہوٹل سویٹ میں سناٹا چھا گیا۔ مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسٹرا سے گھونٹ بھرتا بیربل ہنس دیا، پھر کپ نیچے کر کے محفوظ انداز میں بولا، ماہر تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی کیا؟ کیف نے چونک کے باری باری ان کو دیکھا۔ ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے۔ کیف جمال، ماہر فرید کھنکھارا، آواز میں قدرے نرمی تھی، تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے۔ میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا۔ قدرے توقف سے بات جاری رکھی، جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو پھر میری ہر وہ فکر دہرا۔ بہت بہتر، آپ نے کہا تھا کہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ چلی ویک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کے امراء اور روسا میں اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ امرا کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی، کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس کے سانس سے دھند سی بن گئی تھی۔ ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی، 1 2 3 4، وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے، کار کی شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی اور کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنا نام لکھا کرتے تھے۔ ماں کہتی تھی، بڑے فضول حرکتیں نہ کیا کرو، رمضان کے دن ہوتے ہیں اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دان سے ایک سوراخ کرتی، ایک پکوڑا منہ میں، ایک گھونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریستورانوں میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا۔ دھند چھٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ سٹاپ پہ کھڑی تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا۔ سٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا، چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک دوگنا اسکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرہ باندھی۔ بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی سفید جو گھر سے چلتے ہوئے سائیڈ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اس اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی تھی۔ بیل بجا کے وہ اندر انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا، اس پہ بھی دھند جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی، تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مابینہ، بوڑھی داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر راہید سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں،
مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائد۔ وہ تیزی سے اندر آئی، جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوریڈور سے گزر کے ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے۔ کونوں میں چند بک ریکس تھیں جن میں اسلامی کتب سجی تھیں۔ دو چار افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر ڈاکٹر رائٹ نے سر ہلایا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد دو کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بک نکالی مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائٹ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس منظر کو یہیں روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کے رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے۔ رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں جاتا۔ ڈاکٹر دہرا کی اپائنٹمنٹ کے بعد مولا اور محیط نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی اور غنودہ دکھائی دیتی تھی۔ فی الحال ان کو ایپی وول دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس نہ پڑیں، دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھی اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملا اس نے جھٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر دہرا نے؟ ماہی اس سے زیادہ بے چین تھی۔ پاکستان سے ایک فون کال کی منتظر لیکن ہر گھنٹی پہ ڈر جانے والی۔ گلائوما ہے، اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں یہ ٹیومر بے زر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بینائن بے زر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا۔ مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلائما کے بارے میں؟ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا کا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم؟ ماہی فوراً سے نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم، پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی، دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیف ہے، وہ تو نیا ہے، کیا پتہ وہی انوالو ہو۔ اس کو میں نے خود ہائر کیا ہے ماہی، وہ کیسے انوالو ہو سکتا ہے؟ اچھا میری چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فون رکھ دیا، وہیں زمین پہ بیٹھ کے دراز پورا کھول لیا۔ وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالہ کی سبز آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصے سے ناراض چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے، ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کو چھوا، اور مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹ، سیلز، کسٹمرز، ان سب میں وہ گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گئے تھے کہ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت بہت سا سامان نکلا تھا جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کے کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ ان میں موجود اس کے فیورٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش، یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے مگر کبھی استعمال نہیں کیے۔ شاید وہ برش بھی اس سے ناراض تھے اور شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کر سکے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دیا۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھے کچھ سوچے گئی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ کوئی ہے اس گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ؟ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اسکرین روشن کی۔ پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے پہلے اس نے سلیم کی منتوں پہ اپنا پرانا اینڈرائیڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخوبی سے بات کرتی
اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایت دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھیں۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بنوانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتہ میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں، اور شلٹیں بھی۔ شلٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کمبخت، وہ دانت کچکا کے بولی۔ سوری باجی، وہ ہر دفعہ ڈٹائی سے دانت نکال کے سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ اچھا یہ کیف براداتیہ ہے پورا، اس کے بٹوے میں بڑے نوٹ ہوتے ہیں جی، اور یہ اپنے کمپیوٹر پہ کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے کئی گھنٹے۔ کہتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا، آواز نہیں آتی، بس لڑکی کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ یہ لمبے بال تھے اس کے، اور سلیم کو تھوڑی سی شرم آئی۔ اور جی اس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ مار دوں گی میں تمہارے سر پہ۔ شرٹ ہوتا ہے، آگے بولو۔ بڑی کوئی امیر سی لگتی تھی، ٹی وی والیوں جیسی۔ ہاں، ہر روز 5 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے، مالا باجی سے چھٹی دے دیتی ہیں دوپہر میں، فکس ٹائم پہ جاتا ہے فکس ٹائم پہ آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی دوسری نوکری کرتا ہے۔ کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرتا ہے، نکما ہے جی، سارا دن بچوں کی طرح اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں لکیریں چلاتا رہتا ہے، کبھی موٹر سائیکل بناتا ہے کبھی کچھ۔ اس کے پاس لمبی لمبی پینسلیں ہیں، پنسلیں نہیں پینسلیں ہوتا ہے، پینسلز ہوتا ہے۔ نقل کر کے میٹرک کیا تھا کیا؟ بدمزہ ہو کے کال بند کی۔ کیفی سے بیزر لگا تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ پھر اس نے موبائل پر ڈاکٹر رائٹ کی چیٹ کھولی۔ ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا تھا۔ وہ عباد کے استاد تھے، عباد کم عمری میں پڑھائی کے لیے کینیڈا آیا تھا۔ اس کی فیملی پہلے لاہور پھر امریکہ سیٹل ہو گئی تھی۔ عباد کو کینیڈا پسند تھا، وہ اس عمر میں یہاں آیا تھا جس میں لڑکے بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے ہوئی۔ وہ انہیں اپنا شیخ کہتا تھا۔ عباد نے ان سے دین اور عربی زبان سیکھی، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی۔ میکاٹرونکس میں انجینئرنگ کر کے وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ چند سال اس نے وہاں کام کیا اور پھر کینیڈا میں ایک دوست کے توسط سے اسے اچھی جاب مل گئی اور یہاں واپس آیا تو جلد ہی اس کا تبادلہ برٹش کولمبیا کینیڈا کے ایک صوبے میں ہو گیا۔ عباد نے کئی سال ایک دوسرے صوبے کے شہر ٹورنٹو میں گزارے۔ یہ دونوں صوبے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ان کی زندگیاں مختلف تھیں، اس کے لیے برٹش کولمبیا میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا۔ لیکن حال ہی میں ڈاکٹر رائی یہاں شفٹ ہو گئے تو عباد بہت خوش نظر آتا تھا۔ ماہی کی ملاقات ڈاکٹر رائی سے چند ایک دفعہ ہوئی۔ وہ اب اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آج کل مصروف تھی، جانے کب وہ اسے وقت دیں۔ عباد کمرے میں آیا اور بیڈ پہ لیٹی سوچ میں غرق تھا۔ میں سوچ رہی ہوں ڈاکٹر رائٹ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں۔ کیا؟ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بچے کے بارے میں۔ ماہی یار خدا کے لیے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جیسے بدمزہ ہوا، ایک شرٹ نکالی اور اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں اس حالت میں خوبصورت بچے دیکھنے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ خوبصورت ہو۔ تم اسی بچے کی تصویر بناتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے میرا بچہ بھی اتنا بدصورت اور لمبے کانوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہنس کے بولا تو ماہی نے برا سا منہ بنایا، ہر بات مذاق میں۔ وہ کہتے کہتے رکی، لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اس کے کان تو کبھی نہیں بنائے، تمہیں کیسے معلوم اس کے کان لمبے تھے؟ دوسری شرٹ نکالتے نکالتے عباد ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے الماری بند کی اور جب بولا تو ماہی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بتایا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہونا ہے؟ اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، لیکن عباد جا چکا تھا۔ وہ شتر سی بیٹھی رہ گئی۔ مسجد کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کالے بادل ہلکی پھلکی بوندا باندی برسا رہے تھے، قطرے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر نیچے پھسلتے جا رہے تھے۔ گیلے شیشے کی دوسری طرف جب میز کے گرد بیٹھے دو وجود دکھائی دے رہے تھے۔ ماہی دونوں ہاتھ میز پہ پڑی اسکیچ بک پہ رکھے تھی۔ وہ بار بار اضطراب سے مٹھیاں کھولتی اور بند کرتی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر رائٹ اس کی بات پہ مسکرائے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گلا دبانے کی بات، او نو مابینا۔ انہوں نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کیا پئیں گی آپ؟ روزہ نہیں ہوگا آپ کا غالباً؟ کافی؟
اس نے کافی کی ٹائپ نہیں بتائی، اس وقت وہ کچھ بھی لے سکتی تھی۔ وہ کافی لینے اٹھ گئے تو ماں بن گردن موڑ کے کھڑکی پہ قطرے گرتے دیکھنے لگی۔ وہ کرسٹل کے دانوں کی طرح سارے شیشے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ دفتر ان میں سے ایک پھسلتا اور تیسرے کو ساتھ لیے بستی کا سفر کرنے لگتا۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی۔ وہ کتنے خوبصورت تھے، مگر ان کی زندگی کتنی چھوٹی تھی۔ ابھی ہوا کا جھونکا آئے گا اور نیچے گر کے فنا ہو جائیں گے۔ موہت رات میں گھر آیا تو مالا نے چھوڑتے ہی کبیرہ تائی والی معاملے کی خبر دی۔ موہت عورتوں کی سیاستوں میں نہیں پڑتا تھا، اسے کبیرہ تائی سامنے نظر آ جاتی تو اچھے سے سلام کر کے ہٹ جاتا تھا۔ ساری بات سن کے گہری سانس لی اور سادگی سے کہا، میں نے ٹیسٹ رپورٹ جواد کو بھیجی تھی، وہ ہمارا کزن ہے مگر کبیرہ تائی کا بھانجا بھی ہے، ظاہر ہے اسی نے بتایا ہوگا۔ کشمالہ کی پریشانی اس ایک بات سے دور ہوتی گئی، کوئی اس گھر میں ان کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا۔ جواد نیورولوجسٹ تھا اور یہ طے تھا اب ماں کی رپورٹس ایک سے دوسرے ڈاکٹر تک جانی تھی۔ لاہور میں ان کے کئی رشتہ دار تھے، بات نکلنی تھی، ضروری یہ تھا کہ بات ماں تک نہ پہنچے۔ وہ کبیرہ تائی ان کے بیٹے اور ماں کی رپورٹس کو سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، ایک مردانہ آواز اس کے قریب سرگوشی، کسی نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کے گردن کو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے گہری نیند سے جاگی، پھر خوف کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا، وہ تنہا تھی، ماں سو رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، لیکن اس نے واضح چڑچڑانے کی آواز سنی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں تھا، کوئی اس کے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ شاید کوئی برا خواب تھا۔ ہر دفعہ کی طرح وہ آہستہ سے بستر سے نکلی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا، لاؤنج نیم اندھیر اور سنسان پڑا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ روم کی کھڑکی تک آئی، پردہ 2 انگلیوں سے ذرا سا سرکایا، باہر کیف پورچ میں ٹہلتا نظر آ رہا تھا، کانوں میں ایئر پورٹس لگے تھے۔ وہ دبی دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے آواز ٹھیک سے نہیں سنائی دیتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، اپنا خواب چند لمحے کے لیے بھول گیا۔ کیف نے کان میں لگے پورٹ کو انگلی سے دبا کے غالباً کال کاٹی، پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے سر جھکا دیا، پھر زور سے دیوار کو جوگر سے ٹھوڈا مارا۔ وہ غصے میں تھا، جھنجھلایا ہوا بھی لگتا تھا، اس نے پہلی دفعہ کیف کے چہرے پہ اتنی برہمی دیکھی تھی۔ کشمالہ پردے کے سامنے سے ہٹ گئی، یقیناً اس نے برا خواب دیکھا تھا۔ باہر گیٹ کے ساتھ کھڑے کیف نے دیوار کو 1-2 ٹھوڈے سے مزید مارے، پھر وہاں سے ہٹنے لگا۔ جب سامنے والے گھر کی بالائی منزل پر نظر پڑی، وہاں CCTV کیمرہ لگا تھا۔ اس نے چونک کے اپنے گیٹ کو دیکھا، گیٹ اس کیمرے کے رخ پہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا۔ صبح جب سامنے والے صاحب مارننگ واک میں نکلے تو وہ ان کی طاق میں کھڑا تھا، وہ گیٹ بند کر رہے تھے۔ جب کیف سڑک پار کرتا ان کے قریب آیا، کیسے ہیں آپ سر؟ حشاش بشاش سے کیف نے مسکرا کے سلام جھاڑا۔ وہ مڑے اسے دیکھ کے مسکرائے، میں فٹ ہوں، تم کیسے ہو برخوردار؟ سر سے پیر تک اسے دیکھا، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، چھوٹی چھوٹی بڑی شیو والے اس نوجوان کو وہ چند دن سے حورِ جہاں بیگم کے گھر کے اندر باہر جاتے دیکھ رہے تھے۔ میں آنٹی کا دور کا بھانجا ہوں، لاہور میں جاب لگ گئی اس لیے ان کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہ دونوں ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ کل میں نے آپ کو اپنی مالی کو ڈانٹتے ہوئے سنا، بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک نظر گھر کے باہر پودوں پر ڈالی، آپ کے سارے پودے جھلس گئے۔ اور دیر عمر صاحب نے زیر لب مالی کی شان میں کئی الفاظ کہہ دیے۔ ویسے ہمارا مالی بہت قابل ہے، آنٹی نے دیکھ بھال کے رکھا ہے، 2 دن آتا ہے لیکن کام اچھا کرتا ہے، آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں، موبائل نکالتے ہوئے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ بات سے بات نکلتی گئی، چند منٹ وہ وہیں بیچ سڑک کے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا، پھر تھوڑی بڑی شیو کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے تذبذب سے بولا، کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، آنٹی بیمار ہے اس لیے کسی کو بتایا نہیں، صفائی والی ملازمہ پہ شک ہے مجھے، آپ اگر مجھے اپنی CCTV کی فوٹیج دیکھنے دیں؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے تاریخ اور وقت بتا دو، میں واک سے فارغ ہو کے فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے آگے بڑھ گئے۔ اس سے مل کے وہ خوش ہوئے تھے۔ لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کے یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پہ فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا، ان لڑکیوں کی بے قراری اور ڈسپریشن بڑھتی جاتی۔
گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا بر تلاش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے یہ تعلیمات غلط تھیں، کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے میں حورِ جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھیں جو اپنی بیٹیوں کو رشتوں کے لیے خود سے دور دھوپ نہیں کرتی تھیں، وہ یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی تھی، وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھی۔ انہیں والے کشمالہ اور مائی کے پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پہ سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ زیاد سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی، اب اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور ہاتھ دلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وقت بھی اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھی، یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو، جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہے تھے، ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ معید اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا، وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا تھا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ورکنگ سپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید نہیں خریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدوقت ماں کو سلایا، اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سامنے اسٹول پہ بیٹھا ہے، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھے، وہ موبائل پر سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو وہ بڑی ڈٹائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نڈر سا تھا اس نوجوان میں، وہ ہلکا سا کنکاری۔ گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا، سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں، ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ خفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ وٹ ایور، وہ ہنوز موبائل پہ چکا تھا۔ کشمالہ کے سر پہ لگی تلووں پہ بچھی، دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور بھرمی سے اسے دیکھا، مجھے CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا، سامنے والے کا CCTV بہت اونچا لگا ہوا تھا، پہلے اس پہ نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو ان سے فوٹیج مانگ لی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پہ رکھا اور تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کوئی میری پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا، آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اسٹول سے کھڑا ہوا، اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ہمارے درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہوئی۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون گرایا تھا۔ اس نے موبائل اسکرین کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پہ اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا، فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی، ڈرائیو وے پہ گرا خون صاف نظر آتا تھا۔ کشمالہ کی نظروں نے فوٹیج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے، غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا، گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ اچنبھے نے لے لی۔
کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ کافی؟ وہ ایک بھاگ اڑتا کپ لیے میز تک واپس آئی تو ماہی نے چونک کے رخ پھیرا، پھر شکریہ کہتے ہوئے جلدی سے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام لیے۔ اسے موسم گرما کے باوجود سردی لگ رہی تھی، بس کچھ گرم اپنے اندر ڈھیلنا تھا۔ تیزی سے کپ لبوں سے لگایا، گرم مائع اس کی زبان جلا گیا۔ اب بتائیے ماں بینا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کے گھر کھینچ لائی ہے ماں بینا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے پوری طرح متوجہ تھے۔ ماہی نے کپ نیچے رکھا، اس کے لپ ٹنٹ کا گلابی نشان کپ کے دہانے پہ لگ گیا۔ وہ انگلی اس نشان پہ پھیرنے لگی۔ 2 الفاظ ہیں لیکن انہیں کہنا بہت مشکل ہے۔ میں کہہ نہیں سکتی اس ڈر سے کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ پوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، وہ اب تک بھیگی ہوئی تھی۔ کیسے الفاظ؟ وہ کپ کے دہانے پہ گولائی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ سب 6-7 ماہ کب شروع ہوا تھا؟ ماہی نے کہنا شروع کیا۔ میری بہن کو محسوس ہونے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باڈی گارڈز ہائر کرتی ہے لیکن اس کا تعاقب کار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور چہرہ موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، بوندیں اب تڑتڑاتی ہوئی شیشے پہ گر رہی تھیں۔ کیا اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ پولیس؟ وہ طنز سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ پولیس، باڈی گارڈز کچھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو اس کا تعاقب کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ چند لمحے کے لیے ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کوئی گھر کا شیشہ توڑ جاتا ہے، کبھی کتابیں ہلا دیتا ہے، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا ہے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ وہ 2 الفاظ کہنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر وہ کہہ دے گی تو وہ سچ ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ہی چیز کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر رائٹ نے ایک افسوس بھری گہری سانس لی۔ سحر الاسود، کالا جادو۔ اور ماہی کو لگا وہ 2 الفاظ آج امر ہو گئے ہیں، وہ 2 الفاظ جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو پلکوں کی بار عبور کرتا نیچے گرا اور سکارف میں جذب ہو گیا۔ یہ ایک اسٹوپڈ پرندہ ہے کیف۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور پر کشمالہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پرندہ ڈرائی وے کے اوپر سے اڑتا ہوا گیٹ پہ بیٹھا ہے۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہاں خون نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے پرندہ زخمی ہو، ایسی صورت میں گیٹ پہ بھی خون ہونا چاہیے تھا، جبکہ گیٹ صاف تھا۔ آپ نے کبھی لاہور میں اس شکل اور سائز کا پرندہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سامنے والوں کے کیمرے کی فوٹیج کسی نے ایڈٹ کر دی ہے، اسے اندازہ ہوگا کہ ہم فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یا پھر وہ کھنکھارا، یہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ کیف، وہ بے یقینی اور فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی باتوں میں یقین رکھتے ہو؟ کیف نے ایک لمحے کے لیے جواب نہیں دیا۔ بہت سا تھوک نکلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے مدھوم ہوئی۔ ایسی باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہی میں کہوں، تم تو ماہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو، پروگریسو ہو کہ آپ کی بہن کو لگتا ہے یہ سب جادو جنات وغیرہ ہیں۔ کیف چونکا مگر انداز سرسری تھا۔ وہ کچن سنک سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوگی، بازو سینے پہ لپیٹ لیا۔ اب منی پلانٹ کے بیلوں سے ڈھکی کھڑکی اس کی پشت پہ تھی۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے چند لٹیں پرسوچ چہرے کی طرف میں گر رہی تھی۔ میرے گارڈز اسی وجہ سے جاب چھوڑ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سب جنات وغیرہ ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ کوئی انسان ہے۔ وہ سادہ انداز میں کہہ رہی تھی، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ میں ان وہموں میں نہیں پڑتی۔ ہاں میں مانتی ہوں جنات ہوتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن جنات کی الگ دنیا ہے، وہ ہماری دنیا میں ایسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو یا نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قسمت سے آتی ہیں۔ میرا تعاقب کار انسان ہی ہے۔ اس دن لفٹ میں جس نے مجھ پہ حملہ کیا وہ انسان تھا۔ ماہر فرید کا لائٹر کوئی جادوئی چیز نہیں تھا۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بہرحال اب کیمرے لگ چکے ہیں، دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ کشمالہ ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہوئی آنکھوں میں شدید برہمی لیے کیف کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن سے ظہیر مجھے کال کر رہا ہے، اسے کسی اور کام میں میری مدد چاہیے، لیکن میں اس کی کال نہیں اٹھا رہی ہوں، نہ ہی اٹھاؤں گی، کیونکہ میرا اعتبار کسی شخص سے ایک دفعہ اٹھ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔
آئندہ مجھ سے چھپا کے تم کچھ نہیں کرو گے، ورنہ وہ تمہاری جاب کا آخری دن ہوگا۔ کچھ فیصلے آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہونے کے ناطے میں لے سکتا ہوں۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ فیصلے لوگے مگر مجھے بتا کے، کلیئر؟ وہ تلخی سے کہہ کے آگے بڑھنے لگے جب اس نے پیچھے سے پکارا، آپ کی بہن کو کس پہ شک ہے؟ کشمالہ کچن کی چوکھٹ پہ ٹھہر گئی اور مڑ کے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ سب پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو ان جادو وغیرہ کے کاموں سے مشہور ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے ایک شخص۔ اس شہر کی ایک معروف انٹرپرینور اور ڈیزائنر اور خود کو ایک آرٹسٹ کہتی ہیں۔ وہ طنز سے بولی، کبیرہ تائی؟ کیف کے لب بے اختیار گولائی میں سکڑے۔ اوہ، سارے تانے بانے اسی ایک عورت سے جا کے ملتے تھے۔ کھڑکی پہ تراتر بارش کے قطرے گر رہے تھے، شاید آسمان زاروں کے تار رو رہا تھا، جانے اس کے کیا غم تھے۔ ماہی سختی سے کپ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ کپ کے دھانے پہ لگا سرخ نشان اب مندمل ہو چکا تھا۔ کہ جادو واقعی ہوتا ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ مستبصر تھی۔ لوگ یقین نہیں کرتے جادو پہ، سب یقین کرتے ہیں جادو پہ مابینہ، لوگ صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ مگر کیا جادو، اس نے تھوک نکلا، واقعی ہوتا ہے؟ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو واقعی ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جادو ہزاروں برس پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں جادو کا آخری ثبوت 1400 سال پہلے کے احادیث سے ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے نظروں کا رخ پھیر کے ماہی کو غور سے دیکھا کہ اب بھی جادو ہوتا ہے۔ وہ سانس روک کے جواب کی منتظر تھی۔ 1400 سال پہلے اگر کسی کو خط بھیجنا ہوتا تو اس میں مہینوں لگتے تھے، آج کل صرف کاغذی خط ایک دن میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان نے پوسٹ کے نظام میں اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا جادو میں نہیں کی ہوگی؟ وہ چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جادو پتھر کے زمانے کی بات لگتا ہے بظاہر، ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اب جادو کی بات نہ کرو، لیکن وہ بھی تو ہمارے ساتھ 21ویں صدی میں آئے ہیں، ہم ان کو پتھر کے زمانے میں تو نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کون؟ شیاطین اور جنات، وہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکی، پھر سر جھکا کے کنپٹی مسلنے لگی، تھکان سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے مابینہ کہ جادو کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ریٹ؟ جادو کے ریٹ ہوتے ہیں؟ وہ افسوس سے مسکرائے۔ آج کل کچھ مفت میں ملتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے اس کا ٹھنڈا مگ اٹھا لیا اور ہال کی جانب دیکھا۔ وہاں اب صرف اکا دکا نوجوان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر رائٹ نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا۔ طلاق کروانے کا ریٹ، کسی کا ان بورن بیبی مارنے کا ریٹ، کسی کو بانجھ کرنے کا ریٹ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کو اپنے تابع کرنا، ان سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا ہے۔ جادو ہر دوسرے گھر میں کیا جا رہا ہے مابینہ، جگہ جگہ جادوگروں نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ نوجوان قریب آیا تو ڈاکٹر رائٹ اس کو مگ لے جانے اور تازہ کافی لانے کی ہدایت کرنے لگے۔ ماہر نے کھڑکی کے باہر دیکھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بھیگی سڑک پہ ایک گوری رنگت والا کپل ایک چھتری تلے ہنستا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بس اسٹاپ کے بنچ تک گئیں۔ وہاں بیٹھی لڑکی اپنے فون سے اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ اٹس فنی، وہ ہلکی سے مسکرائی جیسے خود پہ ہنسی ہو۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں جادو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مسکرا کے بات وہیں سے جوڑی۔ حالانکہ جادو ہر ملک میں ہو رہا ہے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور سارے یورپ میں اتنا جادو پھیلا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جادو صرف ایشیائی کمیونٹی میں نہیں کرواتی، گورے بھی جادو کرتے اور کرواتے ہیں، بلکہ یورپین پارلیمانی ممبر جادو کرنے اور کروانے میں مشہور ہیں۔ گوروں نے ہر چیز میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے، ان کی مشینیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی مصنوعات سب مسلمان ملکوں سے بہتر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جادو میں ترقی نہیں کی ہوگی؟ وہ بس حق تک ان کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگر ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورے، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ لوگ جادو کو جادو کے نام پہ کر رہے ہیں کھلم کھلا، لیکن مسلمان جادو کو دم اور تویز کے نام پہ کر رہے ہیں۔ 90% جادو دراصل دم درود کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ عورت مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری بہو بہت بولتی ہے،
کچھ ایسا کریں کہ وہ میرے سامنے زبان نہ نکالے۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مولوی اپنے دین سے کہتا ہے اس کی بہو کو کچھ ایسا کرو کہ وہ بولا نہ کرے۔ جن ایک حادثہ کرواتا ہے، وہ بہو گونگی ہو جاتی ہے یا وہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساس کو خود نہیں معلوم ہوتا بہو پہ جادو اس نے کروایا ہے۔ ماہی نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ ان باتوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یعنی یہ عامل بابا وغیرہ واقعی جادو میں ماہر ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں اور پیسے لے کر ڈھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں کی اکثریت فراڈ نہیں ہوتی، وہ واقعی اس علم کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ کیا ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھیں، اسے کچھ دیر خاموشی سے ان باتوں کو جذب کرنا تھا۔ کیف سے اس گفتگو کے بعد وہ کمرے میں آئی، ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی، غالباً روزے کا اثر تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ سورج صبح نیزے پہ چمکنے لگا جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کل محیط نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بھلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپس کا 4 صدا مردان پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان کے زیادہ تر رشتہ دار کے پی کے اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی دادی کے سائڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی۔ کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کی رشتہ دار تھی۔ اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر کے آنے لگ گئے۔ یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا۔ پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالوں کو ملنے لگی۔ ہائے تمہاری امی اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر ماہی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی۔ میری ماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کریں۔ لیکن وہ کشمالہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑی بوڑھی نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا وغیرہ لینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ باجی ان کے لیے کیا بناؤں؟ بخت بی نے پریشانی سے پوچھا۔ شش! کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتی ہو، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو حورِ جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا دماغ پھٹ گیا ہے، کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ یہ سب اہم سوال جن کو جاننے کا تجسس سب کو تھا۔ وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے؟ وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریسٹورنٹ چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے، بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر باہر پینسل ہل پہ گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی، وہ کرائسس مینیجر تھی۔ قہوہ، سبز قہوہ۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بخت بی کو ہدایت دی۔ سبز قہوہ اور بسکٹ۔ اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخت بی نے اس حکم پہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ حورِ جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہی ہے۔ 4 صدا سے آئی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گے۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حورِ جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹریپس بند کیے اور
اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی، وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی اور اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بختی کو دوبارہ ہدایت دی، موہت کو مت بتانا میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھوپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتی ہیں وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں، موہت سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ موہت کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تھی تو سر پکڑ لیتی تھی، یہ کب عقل کرے گا؟ اور ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی، وہ ایک کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ ایزا کی شادی پہ تو حورے آپا کہہ رہی تھی ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی، وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا۔ یقیناً حورے جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکے۔ بھائی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسا ہو سکتا ہے ماں کو ٹیومر ہوا اسے علم نہ ہو؟ بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہیں؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت نے دوسری عورت کو کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جا سکنا یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھیں، وہ 4 اور مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آ بسی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ 4 میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے، اسے دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بنا بتائے نہیں آتے ہوں گے، اگر آ گئے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نند کا بھی برین میں گلائما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا، کسی خاتون نے رائے دی تو اس کا سانس رک گیا، فوراً سے بولے پھر ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا سسپینسز دینے کے لیے توقف کیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کشمالہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کے کسی شریان میں لگ گئی ہوگی۔ تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئی، اف، انہوں نے بدوقت ضبط کیا ہے۔ کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا ہے مریض کے پاس کہی بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اچھا اپنی ماں کو تو لے کر آؤ، ایک آنٹی نے کوئی تیسری دفعہ کہا تھا۔ وہ سب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، کب حورے جہاں آئے اور کب اس کی حالت کو اپنے ذہنوں میں ریکارڈ کرے، پھر یہ سارا احوال واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پورے پاکستان میں نشر کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں سے بیماری چھپانا بھی ڈرامہ ہے، ماں تو نہیں مل سکتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نرمی سے کہی تھی۔ ماں کی سرجری ہونی ہے، ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا گیا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے نا۔ اسے اندازہ تھا وہاں بیٹھی کسی خاتون کا میڈیکل نالج اتنا نہیں ہوگا کہ اس کے بہانے کو فوری جواب دے۔ اگلے 2-3 دن کئی رشتہ دار آئے اور گئے، کشمالہ اسی کرسی پہ بیٹھی ان سے ملے گئی۔ نرمی اور شائستگی سے وہ ماں سے ملاقات سے منع کر دیتی، قہوے کے پیالے آتے اور جاتے گئے، سوائے چند ایک مخلص لوگوں کے کوئی مہمان اس سے خوش نہیں گیا، سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ روزہ مہمان ماں کی بار بار کی دیکھ بھال و تکان سے چور ہو گئی تھی۔ افطار کے بعد کچھ سکون ہوا، اکثر لوگ مل کے جا چکے تھے۔ اس نے ماں کو رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو مل کے جا رہے تھے اور جن کو وہ برملا بتا چکی تھی ماں کو ان کی بیماری کی خبر نہیں دینی، وہ ملنے سے مایوس ہونے کے بعد افسوس بھرے آڈیو میسیجز ماں کو بھیج رہے تھے۔ ماں کے برین ٹیومر کا سن کر بہت افسوس ہوا، کشمالہ کا دماغ گھومنے لگا، وہ کتنی دفعہ بتا چکی ہے ماں کو نہیں بتانا، انہیں سرجری سے پہلے دل کا عارضہ نہ پیش آ جائے، مگر نہیں، لوگوں کو حورے جہاں کو اس کا زوال دکھانا تھا۔ اس نے ماں کا فون آف کر کے دراز میں ڈال دیا، نہ وہ فون دیکھیں گی نہ ان کو معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر رائٹ نے اٹھ کے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی، ماہی گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نوجوان اس کی تازہ کافی اور ساتھ میں پانی کی بوتل لے آئے، اس نے تیزی سے ڈھکن گھمایا، کلک کی آواز کے ساتھ ڈھکن کی سیل ٹوٹی، بوتل کو منہ ہونٹوں سے لگایا تو اندر تک ٹھنڈک اتر گئی،
ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں مابینہ، آپ کو کیسے شک ہوا کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلک اسکارف والی لڑکی نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ خوابوں سے یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے مابینہ۔ گھر کے کسی ایک افراد کو اچانک سے خواب آنے لگتے ہیں جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ایسے خوابوں پہ دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں۔ ماہی نے اسکیچ بک اس کے سامنے رکھی، پھر اس کے صفحے پلٹائے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئے۔ ڈاکٹر رائد نظریں جھکا کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ مجھے ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اپنے کو فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ، انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اسے قدیم داستانوں میں چیلنجنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ کسی کی شیطانی شکل ہے۔ مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے، مگر یہ کون ہے؟ افطار کے وقت کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئی اور ڈرامہ لگا دیا۔ بخت بھی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالہ نے کانوں میں ہینڈز فری لگا لی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پہ ویل چیئر پہ بیٹھی نکہت سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ موہت ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، موہت، عباد اور ماں۔ میں اس چوکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی، کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر سے رونے لگی تھی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو غنودہ سی آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئے ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے، وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ تین دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کئی ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ موہت کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی موہت کا میسیج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر دھوڑا کا کاؤنٹ ڈاؤن 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی، کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ چار دیوالی کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جسے وہ بار بار گھونٹ پڑتا تھا۔ اسکرین پہ لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مانند چل رہے تھے۔ کبیرہ سادان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سادان صاحب ایک لمبا عرصہ انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل
پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگار میز کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی مخملی باتھ روب میں ملبوس، وہ چہرے پر نرمی سے کریم مل رہی تھی۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے، بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام عنایہ ہے۔ میک اپ سے ڈھکے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بلاک ہیلز، خاکی سوٹ بھی گردن میں پہنی، سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا، مسکرا کے خود کو داد دی۔ پھر پلٹی تو سامنے ڈرائنگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے۔ ایک گوری سی فر بال لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ عنایہ نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی، وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمینسٹ بلاگ بھی بنا رکھا ہے، جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے عنایہ شدید ڈپریسڈ لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو عنایہ، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو، مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی، اور سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پہ لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جیولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے، جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جیولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ لاہور کی ایک بوتیک سٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا، جہاں جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے، جن کے گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش، تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام رقص کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی، اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی ہے۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی، اس پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پہ بنے اپنی شیشوں جیسے چمکتے آفس کے پاور چیئر پہ بیٹھی ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگر اور بیت کمر پہ مارنا عام بات ہے، لیکن اثر رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی سے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا، ایزا کی شادی کا منظر، جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر آنکھ کا شہتیر بن گیا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا، البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کی سائیکی ایشوز میں آئی، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان، کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہی فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی، وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز
شکوہ کی نہ آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جواب نہ کرتا، اور اس کو یہ عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریسٹورانٹ چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا، اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ چلیں گائز، ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔